تم سمجھو کہ نہیں ہم مسلمان ہیں تو اب ہم کریلا بھی کھائیں تو میٹھا نکلے، ہمارے لیے نیم کا جوس بھی شہد بن جائے چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائی یہ قدرت کے قوانین کے خلاف بغاوت ہے۔ دیکھو اللہ کے اصول ہیں کچھ بھائی، وہ اللہ اپنے اصول نہیں بدلتا۔ اللہ نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ جو محنت کرے گا کامیابی میں اس کا مقدر کروں گا۔ اور دوسری چیز اللہ فرما رہا ہے بڑا بننا ہے تو تمہیں اپنے خواب بھی بڑے کرنے پڑیں گے۔ وہ بندہ کیا بڑا بنے گا یار جس کی سوچ ہی بڑی نہیں ہے؟ وہ بندہ دنیا پہ کیا راج کرے گا جو بھی کنویں سے نہیں نکل پا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علیہ توکلت و بہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ دور جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور امت مسلمہ کی آزمائشوں کا دور ہے، یہ ہمارے آپ کے لیے چیلنجنگ کا دور ہے۔ آج پورا عالم اسلام قسم قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جبکہ پوری دنیا میں 2 ارب کی آبادی، 60 کے قریب ممالک، بے پناہ وسائل، انرجی کے ذخائر، دنیا کے اہم گزرگاہوں پہ قبضہ، ان تمام چیزوں کے باوجود آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں جس طرح کھلے عام دہشت گردی مچائی جا رہی ہے، آج پوری دنیا یہ سب دیکھ کر کے بالکل گمشم ہے۔ خود مسلم حکمرانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کھلے عام دہشت گردی کے خلاف کوئی اسٹینڈ لے سکیں یا کم سے کم اس کی مضبوط طریقے سے مذمت کر سکیں۔ تو یہ ہماری آپ کی سچویشن ہے۔ خود ہمارے ملک میں دیکھیے کہ 20 کروڑ کی آبادی ہے، ایک عظیم تاریخ ہے، تابناک ماضی ہے، عظیم ورثہ ہے، اس کے باوجود آج ہندوستانی مسلمانوں کی بالخصوص دیکھیے کیا سچویشن ہے، کیا حالت ہے، مجبوری، لاچاری، بے بسی، پریشان حالی، تنگ دستی کی ایسی دردناک تاریخ ہے کہ ہر رات ہمارے لیے اذیت بھری ہوتی ہے، اور آنے والا ہر دن جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی غمناک خبر لے کر کے آتا ہے، ہماری ذلت و رسوائی کی کوئی داستان سناتا ہے۔ ہر نیوز چینل پہ آپ دیکھیے، ہر نیوز پیپر کو اٹھا کر کے پڑھیے، ہمارے آپ کے تعلق سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر آپ کو مل ہی جائے گی کہ جس کو پڑھ کر کے، جس کو سن کر کے ایک دردمند دل رکھنے والا جو انسان ہوگا نا وہ تڑپ اٹھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو بھی دردمند انسان ہے نا، وہ ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ یہ ظلم اور اذیت ہم کب تک برداشت کریں گے؟ یہ تاریکیاں کب چھٹیں گی؟ اور ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ یہ سوال ہر ایک انسان کے دل میں آتا ہے، بالخصوص جو دردمند دل رکھنے والا مسلمان ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے۔ اب اس کے ہمارے جو بڑے ہیں، دانشوران ہیں، جو پڑھے لکھے ہمارے جماعت کے لوگ ہیں، وہ اس کے الگ الگ سولوشن بھی دیتے ہیں، وہ اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہماری قوم چونکہ پڑھائی لکھائی میں، تعلیم میں بہت پیچھے ہے، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دلاؤ، ہائی ایجوکیشن ان کو جب دلاؤ گے، اعلیٰ تعلیم ان کو دو گے، ان کو ڈاکٹر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، ان کو وکیل بناؤ گے، اعلیٰ عہدے پر پہنچاؤ گے، تو ہماری حالت بدل جائے گی اور ہماری استھتی کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔
ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم چونکہ سیاست میں بہت پیچھے ہیں، اقتدار میں ہماری کوئی حصہ داری نہیں ہوتی ہے، اور ہم کرسیوں سے، عہدوں سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، اس لیے آج ہماری مضبوطی کے ساتھ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ہمارے حق میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو جہاں چاہتا ہے مسل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارا خون پوری دنیا میں آج پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، چونکہ ہم سیاسی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہم مالی طور پہ مضبوط نہیں ہیں، یہ آرتھک استھتی جو ہے یہ ہماری ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے چونکہ ہم غریب ہیں، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، اس وجہ سے آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں کوئی ویلیو نہیں دے رہا ہے، اس لیے پیسہ کماؤ، بزنس کرو، تجارت کرو، اور اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچاؤ، ان کو اعلیٰ نوکریاں دلواؤ۔ تمہاری آرتھک استھتی جب ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے بازار کا کنٹرول جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، تو پھر تمہارے معاملات آٹومیٹک لائن پہ آ جائیں گے۔ اور ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ سب دوسرے درجے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو آج ہماری دنیا میں مت ماری جا رہی ہے اور ہر طرف ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہماری کوئی دنیا کی نظر میں گنتی نہیں ہے، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ بدکار بہت ہو گئے ہیں، ہم اپنے رب رسول سے غافل ہو گئے ہیں، دین سے بیزار ہو گئے ہیں، تو یہ سب جو کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ظلم، یہ ستم اور یہ ظالموں کا ہم پر تسلط، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر اپنے حالات ٹھیک بنانا چاہتے ہو اور اپنی استھتی کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رب رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے، تمہیں عبادتوں کی طرف آنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں جو سارے لوگ کر رہے ہیں، الگ الگ طبقے کے لوگ کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تعلیم بھی ضروری ہے، سیاست میں حصہ داری بھی ضروری ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا، مضبوط کرنا بھی ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے بغیر رب رسول کی طرف رجوع کیے ہوئے، رب رسول کی مدد حاصل کیے ہوئے، اپنے اعمال کو اچھا کیے بغیر، نگاہوں کو پاک کیے بغیر، اپنے اندر ایمانداری لائے بغیر ہم اپنے حالات کیسے ٹھیک کر پائیں گے؟ تو یہ ساری باتیں جو الگ الگ طبقے کے لوگ دے رہے ہیں اور جو ہمارے مسائل کا حل بتا رہے ہیں، جو سولیشن دے رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، ایک دم کریکٹ ہے۔ لیکن آج میں آپ کو جس حقیقت کی طرف لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں، اور حقیقی جو انقلابی اصول ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ سنو، اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو، اس کی استھتی کو اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی قوم اپنے انفس کو نہ بدلے، جب تک کوئی قوم اپنے انفس میں تبدیلی نہیں لاتی ہے، جب تک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے، اس قوم کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لاتا ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو یہ آیت کہتی ہے کہ یقیناً تعلیم بہت ضروری ہے، یقیناً سیاست بہت ضروری ہے، یقیناً بزنس اور تجارت بہت ضروری ہے، یقیناً اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پھل ہیں، فروٹس ہیں، یہ جڑ نہیں ہے۔ جڑ کیا ہے؟ جڑ ہے انفس کی تبدیلی۔ جب تک کوئی قوم اپنے انفس کو نہیں بدلے گی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا، اس کے معاملات کبھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ اس آیت میں غور کرنے سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ تبدیلی اور بدلاؤ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک بدلاؤ جو من جانب اللہ ہوتا ہے، ایک چینجنگ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو تغییر الہی کہہ سکتے ہیں، اور ایک چینجنگ جو قوم کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اور آپ جو خود اپنی طرف سے بدلاؤ لاتے ہیں، اس کو تغییر قوم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں دو طرح کی تغییر کی طرف اشارہ مل رہا ہے، ایک ہے تغییر الہی
اور ایک ہے تغییر قوم۔ تغییر الہی کا مطلب کیا ہے؟ تغییر الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں دنیا میں آ کر کے عزت ملے گی یا ہمیں ذلیل ہو کر کے زندگی گزارنا ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آ کر کے دولت مند ہوگا یا فقیر رہے گا، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں آ کر کے صاحب اقتدار ہوگا یا صرف ووٹ ڈالتا رہے گا، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ بادشاہت عطا کرنا، سلطنت عطا کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، فقیری عطا کرنا، بادشاہی عطا کرنا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، میرا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سرخروئی، سربلندی اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ یہ تغییر جو ہوتی ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور ایک تغییر جو من جانب القوم ہوتی ہے، جس کو تغییر قوم کہتے ہیں، جو ہم اور آپ خود بدلتے ہیں۔ جو بدلاؤ ہماری طرف سے آتا ہے نا، وہ بدلاؤ ہے انفس کا بدلاؤ، اپنے انفس کو بدلنا۔ اب تغییر الہی پانے کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر تم تغییر الہی کے مستحق بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے انفس کو بدلنا پڑے گا۔ اب پھر سوال ہوتا ہے یہ انفس ہے کیا، جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ انفس کو بدلو، انفس کو بدلو۔ انفس مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انفس کی ہمارے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے۔ انفس یہ نفس کی جمع ہے۔ نفس یہ قرآن کریم کا بہت اہم تھیم ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ جگہ جگہ اللہ کا قرآن نفس کے بارے میں آپ کو بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ انفس نفس کی جمع ہے۔ انفس کی ہمارے مفسرین نے بڑی وضاحتیں کی ہیں، میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں۔ انفس کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام نفسیاتی قوتیں، وہ تمام سائیکولوجل فورسز، وہ منو وگیانک شکتیاں جو انسان کے بیہیویئر پر، انسان کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو انفس کہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی مانسکتا، انسان کا مائنڈ سیٹ، اس کا مزاج، اس کے رویے، اس کے افکار، اس کے نظریات اور اس کے خواب، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں اور اس کی چاہتیں، اور بالخصوص دنیا کو دیکھنے کا اس کا زاویہ نگاہ، اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان سب کو ملا کر کے انفس بنتا ہے۔ اور یہ قوم کا بھی اسی سے انفس بنتا ہے، اور اسی سے ایک فرد کا بھی انفس بنتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عزت ہو، دولت ہو، سلطنت ہو، بادشاہت ہو، اقتدار ہو، یا دنیا کی کوئی بھی کامیابی، ترقی، عروج اور فلاح و بہبودی ہو، ان سب کا انحصار اسی انفس کی تبدیلی پر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں عزت اور سرخروئی ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اقتدار حاصل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ سماج میں کوئی ویلیو تمہیں ملے، اور تم چاہتے ہو کہ دنیا کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت بنے اور تمہارا ایک روپ بنے، تمہیں عروج ملے، تمہیں ترقی ملے، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے انفس کو بدلنا پڑے گا۔ یعنی تمہیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا، تمہیں اپنے خواب کو بدلنا پڑے گا، تمہیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، تمہیں اپنے افکار کو بلند کرنا پڑے گا، اور دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ نگاہ ہے آپ کو اسے چینج کرنا پڑے گا۔ جب آپ کے خواب بڑے ہوں گے، جب آپ کی سوچ بڑی ہوگی، جب آپ کی فکر بلند ہوگی، اور جب آپ کا مزاج بدلے گا، آپ کے انفس میں تبدیلی آئے گی، تو اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اللہ پھر تمہارے معاملات ٹھیک کر دے گا، تمہارے حالات بدل دے گا، اور تمہیں دنیا و آخرت کی سرخروئی اور بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ دیکھو میں مثال دیتا ہوں عام طور پر کہ یار دیکھیے ہم لوگ یہاں پہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو کوئی بھی امتحان ہوتا ہے نا، تو امتحان میں دو ذاتوں کا رول ہوتا ہے، ایک طالب علم کا اور دوسرا ٹیچر کا، ہے نا، استاذ کا جو ممتحن ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا کردار کیا ہے
کہ وہ اپنی امتحان کی تیاری کرے، اچھے سے پڑھائی لکھائی کرے، وہ محنت کرے، اور جو پرچے میں سوالات آئے ہیں ان سوالات کو اچھے سے حل کرے، ان کا جواب دے اور کاپی اچھے سے لکھے۔ جب طالب علم کاپی اچھے سے لکھ لے گا، وہ پڑھ لکھ کر کے، محنتیں کر کے، اپنی امتحان کی تیاری کر کے اچھے سے اپنے امتحان کے سوالات کو حل کر لے گا، تب پھر اگلا کردار شروع ہوگا ممتحن کا۔ اور اب ممتحن دیکھا گا کہ کاپی اگر اچھے سے بھری ہوئی ہے، سوالات سارے حل ہیں، بچے نے محنت کی ہے، تو اب ممتحن اس کو اچھا رزلٹ دے گا، ہے نا؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی لڑکا پڑھے ہی نہ، کوئی لڑکا محنت ہی نہ کرے، وہ امتحان کی تیاری ہی نہ کرے، اور کاپی میں کچھ لکھنا ہی نہ مناسب سمجھے، اور کہے کہ ممتحن ہمیں اچھا رزلٹ کیوں نہیں دے رہا ہے، وہ ہمیں مارکس صحیح کیوں نہیں دے رہا ہے، تو اس میں غلطی کس کی ہے بھائی؟ ممتحن کی یا طالب کی؟ اسٹوڈنٹ کی ہے نا؟ یہی معاملہ ہمارا آپ کا ہے۔ میرا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اچھا رزلٹ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی سرخروئی چاہتے ہو، اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے انفس کو بدلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے زاویہ نگاہ کو چینج کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے خواب بڑے کرنے پڑیں گے، تمہیں میرے بندوں کو محبت سے دیکھنا پڑے گا، اور تمہیں حکمت عملی اپنانی پڑے گی، تمہیں تگ و دو کرنا پڑے گا، تمہیں رات کی نیند حرام کرنی پڑے گی، تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، اور تمہیں اس کے لیے پسینہ بہانا پڑے گا۔ تم سمجھو کہ نہیں ہم مسلمان ہیں تو اب ہم کریلا بھی کھائیں تو میٹھا نکلے، ہمارے لیے نیم کا جوس بھی شہد بن جائے چونکہ ہم مسلمان ہیں، تو میرے بھائی یہ قدرت کے قوانین کے خلاف بغاوت ہے۔ دیکھو اللہ کے اصول ہیں کچھ بھائی، وہ اللہ اپنے اصول نہیں بدلتا۔ اللہ نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ جو محنت کرے گا کامیابی میں اس کا مقدر کروں گا۔ تو اب محنت چاہے کافر کرے، چاہے یہودی کرے، چاہے عیسائی کرے، یا دنیا کا کوئی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ محنت کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، تو اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو اس کی محنت کا رزلٹ ضرور عطا کرے گا۔ تو دوسری قومیں محنت کر کے، تگ و دو کر کے وہ ترقی حاصل کریں، عروج حاصل کریں، وہ دنیا میں آگے بڑھیں، اور تم سوچو کہ نہیں ہم مسلح پہ بیٹھ کر کے صرف اپنے دشمنوں کے خلاف بددعائیں کریں گے، اور ہماری ایک بددعا سے امریکہ تباہ ہو جائے گا، ہماری ایک بددعا سے اسرائیل ڈھہ جائے گا، اور ہماری ایک بددعا سے ہمارے سارے دشمن ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پہ ہمارا راج ہوگا، دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، تو یہ صرف تمہاری بھول ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اس کے نیموں سے ٹکراؤ ہے، یہ اس کو چیلنج کرنا ہے۔ پھر تم لاکھ کلمہ پڑھو نا، اللہ کو تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری عبادتوں اور سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر تم محمد عربی کے غلام ہو کر کے، ان کا کلمہ گو ہو کر کے، ان کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے، اور ان کی سیرت پاک سے روشنی لے کر کے اگر تم میدان میں اترو گے، تم عمل کرو گے، تم جد و جہد کرو گے، تم محنتیں کرو گے، اور تم اگر کوشش کرو گے نا، تو تم اگرچہ تمہاری کوشش تھوڑی ہوگی، لیکن محمد عربی کے صدقے اللہ تمہیں کامیابیاں بڑی عطا کرے گا۔ لیکن پہلے تمہیں میدان میں اترنا پڑے گا، اپنے انفس میں بدلاؤ لانا پڑے گا، مزاج کو چینج کرنا پڑے گا، تب اللہ تمہیں کوئی عزت اور سرخروئی عطا کرے گا، اور پھر تمہیں دنیا میں کوئی مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تمہاری حالت اسی وقت بدلے گا جب پہلے تم اپنے انفس کو بدلو گے، اپنے مزاج میں تبدیلی لاؤ گے، ورنہ بناتے رہو تعلیم کے پلان، تیار کرتے رہو نصاب، حاصل کر لو بڑی بڑی ڈگریاں۔ آج کتنے پڑھے لکھے ہماری قوم میں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے آخر میں کتنا بھی پڑھو گے نا، کرنی غلامی ہی پڑے گی، بھاگنا ان نیتاؤں کے پیچھے ہی ہوگا۔ سیاست میں بھی بہت سارے لوگ حصے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کیا رزلٹ آ رہا ہے؟
اور ہمارے جماعت میں کیا عبادت کرنے والے، رات رات رونے والے، مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑانے والے، قرآن پڑھنے والے کم ہیں کیا؟ اولیاء کرام کی کمی ہے، پرہیزگاروں کی کمی ہے، دینداروں کی کمی ہے، اور پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے بھائی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو بس ایک ہوا بنا دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ سب سے پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، پیسے میں پیچھے ہیں۔ کچھ نہیں پیچھے اوچھے ہیں، تعلیم میں بھی ہمارا نام سر فہرست ہے۔ آج بھی دیکھو، ابھی میں بعد میں اس بات ہماری لمبی ہو جائے گی، علی گڑھ کے 2-3 کارنامے آپ کو میں بتاتا، ورنہ مسلم یونیورسٹی کے پوری دنیا میں انہوں نے، اس یونیورسٹی نے ہمارا نام سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تو تعلیم میں بھی پیچھے نہیں ہے، اور پیسوں کی ہمارے پاس بھرمار ہے۔ ہم تو شادیوں میں تسلا بھر بھر کر کے پیسہ لٹاتے ہیں، 2-2 کروڑ روپیہ، 2.5 کروڑ روپیہ تو صرف جوتا چھپائی میں دے دیتا ہے مسلمان، اور اتنے کھانے، اتنے پکوان کہ دوسری قومیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ جتنے ہمارے کھانے برباد ہو جاتے ہیں شادیوں میں، تو ہمارے ہاں پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سیاست میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن عزت کہاں ہے؟ سربلندی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ قوم کے لیے بہتر رزلٹ کہاں ہے؟ ان تمام چیزوں کا رزلٹ آپ کو اسی وقت ملے گا جب سب سے پہلے انفس میں تبدیلی آئے گی، مزاج میں بدلاؤ پیدا ہوگا، آپ کے نظریات اور افکار ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریات کا ٹھیک ہونا کتنا اہم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تبدیلی انفس کا پہلا درجہ ہے کہ آپ کی آئیڈیولوجی مضبوط ہو، آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد صاف ستھرے ہوں، آپ کا رب رسول کی ذات پر ایمان مضبوط ہو، ان کی ذات پہ توکل اور بھروسہ مضبوط ہو۔ اللہ پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ دیکھو اگر تمہارے نظریات ٹھیک ہیں میرے تعلق سے، میرے رسولوں کتابوں کے تعلق سے، تمہارے عقائد صاف ستھرے ہیں، اور تمہارا رب رسول کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے، تو اب نو ٹینشن، تم بے فکر ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مرعوب نہیں کر پائے گی۔ تم دنیا کے جس میدان میں بھی اترو گے، کامیابی آ کر کے تمہارا قدم چومے گی، مگر شرط ہے کہ پہلے تم سچے پکے ایمان والے بن جاؤ، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ دنیا کی ہر کامیابی مسلمان کا قدم چومے گی، شرط پہلے ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہو جائے، عقائد میں صاف ستھرا ہو جائے، رب رسول کی ذات پہ بھروسہ، توکل مضبوط کر لے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، مالی حالت مضبوط نہیں ہے، ہم بزنس اور تجارت میں پیچھے ہیں۔ اگر تم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنی مالی حالت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، آرتھک استھتی مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو اللہ کا قرآن اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستی کے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں، اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بسا لیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، چیٹنگ بازی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی غلط نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے، ان پہ اتنی رحمتیں نازل کریں گے، اتنی برکتیں اتاریں گے کہ پھر ان کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، یہ میری رحمتیں سمیٹ نہیں پائیں گے۔ ہم زمین و آسمان کے خزانے کھول دیں گے، شرط ہے ان کے اندر ایمان ہو اور تقوی کا نور ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بساتا ہے، اور ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو تبدیلی انفس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان مضبوط کرنا، افکار و نظریات کو ٹھیک کرنا، اپنی آئیڈیولوجی کو صاف ستھرا رکھنا، اور اللہ رسول کی ذات پہ بھروسہ رکھنا۔ اور دوسری چیز
اللہ فرما رہا ہے بڑا بننا ہے تو تمہیں اپنے خواب بھی بڑے کرنے پڑیں گے۔ وہ بندہ کیا بڑا بنے گا یار جس کی سوچ ہی بڑی نہیں ہے؟ وہ بندہ دنیا پہ کیا راج کرے گا جو بھی کنویں سے نہیں نکل پا رہا ہے؟ تو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اور دنیا میں عزت و سرخری اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے اور دنیا پہ راج کرنے کے لیے انسان کے بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خواب بڑے ہوں۔ آج مسلمان بس اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی دکان، اپنا مکان، اسی میں لگا ہوا ہے، اپنی ذات سے ہی نہیں نکل پا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ پہلے اس ذات کے کھول سے نکل بھائی، اپنی سوچ بڑی کر۔ دیکھ قرآن میں اللہ تیرا تعارف کیسا کروا رہا ہے۔ اے امت محمد، اے مسلمان، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ وہ مسلمان ہی کیا کہ جو صرف اپنی بیوی بچوں کی فکر کرے، وہ مسلمان ہی کیا کہ جس کو صرف اپنے دکان مکان کی فکر ہو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے تڑپتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جو پوری دنیا کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر جہان میں کوئی کمیونٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے لیے دنیا میں آئے ہی نہیں ہو، تم تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو تاکہ دنیا کی فکر کرو، انسانیت کی سیوا کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو اور اللہ کے بندوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے آپ کو تج دو۔ جب تم انسانیت کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں سرداری عطا کر دے گا، اللہ تمہیں عزت اور سرخروئی عطا فرما دے گا۔ تو مسلمان اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اس کے خواب بڑے ہونے چاہیے۔ جب ہم اپنی ذات کی کھول سے نکل کر کے دنیا کی فکر کریں گے اور پورے جہان کا سوچیں گے نا، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے بھی کھولے گا، ہمارے لیے ذرائع بھی پیدا کرے گا، وسائل بھی پیدا کرے گا، اور پھر اللہ کی رحمتیں ہماری مدد کریں گی، اور ایک دن پھر عالم پہ ہمارا پرچم لہرائے گا، ہمارے جھنڈے بلند ہوں گے، اور پھر ہم اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے انشاءاللہ اس دھرتی پر عدل قائم کریں گے، اللہ کے بندوں کو انصاف دیں گے، غلط صحیح کی تمیز کریں گے۔ ہر دکھ کے مارے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا بندہ ہو، ہم اس کی مدد کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، انسانیت کی سیوا کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، تو پھر ہمیں دنیا آخرت کی عزت ملے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے، اپنے انفس میں چینجنگ نہ لائے اور اپنے مزاج کو نہ بدلے۔